بسم اللہ الرحمن الرحیم عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته لدنیا یصیبها او امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حدیث مبارکہ کا عنوان ہے اخلاص نیت۔ نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جو بھی عمل ہے اس پہ نیت کو دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت کیا ہے۔ اس کے پیچھے نیت اگر اچھی ہے تو عمل کا بدلہ جو ملنا ہے وہ بہت ہی اچھا ملنا ہے۔ اگر نیت کے اندر کھوٹ ہوا، نیت صحیح نہ ہوئی، تو یہ اعمال وبال جہان بن جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کی تشریح کے اندر ایک بڑی لمبی حدیث اور بڑے لوگوں کا جس پہ ذکر ہے، بڑے بڑے اعمال کرنے والے لوگوں کا ذکر ہے کہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جس نے بہت کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا، مال خرچ کیا۔ ایک اس آدمی کا تذکرہ ہے، اس پہ بہت زیادہ سخی، اور اسی طرح ایک قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، عالم، سمجھنے والا، اس کے اوپر ٹائم لگانے والا، یعنی بڑے اعمال کے اندر ہے قرآن کریم پڑھنا اور پڑھانا۔ تو بڑے بڑے اعمال کے اندر یہ دوسرا عمل ہے کہ قرآن کا عالم، اور تیسرا آدمی اس سے بھی بڑا عمل کرنے والا، اپنی جان قربان کرنے والا۔ تو سب سے پہلا آدمی جب اسے اللہ پاک پوچھیں گے تو ان میں سے وہ آدمی کہ جس نے ڈھیروں مال خرچ کیا، اللہ اسے پوچھیں گے کہ آپ کو میں نے مال عطا کیا تھا، اس کو کہاں پہ خرچ کیا، کس کام میں لگایا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ تیری رضا کے لیے بہت کچھ تیری بارگاہ میں نے دے دیا، صدقہ و خیرات کیا۔ تو اللہ پاک یہی کہیں گے کہ تیری نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، تیری نیت یہ تھی کہ دنیا سخی کہے، تو دنیا نے کہہ دیا میرے ہاں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب نیت کی وجہ سے اس کا یہ عمل بہت بڑا عمل رائگا جائے گا۔ اور اسی طرح دوسرا آدمی کہ جس نے قرآن پڑھایا، اچھا سمجھایا، اچھا واعظ کرنے والا، اور جب اس سے پوچھیں گے کہ یہ جو جوانی عطا کی تھی، اللہ نے کچھ عمر دی تھی، اس کو کہاں گزارا؟ وہ کہے گا میں نے قرآن پڑھا اور پڑھایا، قرآن کا درس دیا تیری رضا کے لیے۔ تو اللہ کہیں گے نہیں، میری رضا نہیں تھی، بلکہ تیری نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں بڑا عالم ہے، بڑا اچھا واعظ ہے، بڑا لوگوں کو قرآن پڑھانے اور سمجھانے والا ہے، تو لوگوں نے کہہ دیا میرے ہاتھ تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ مجاہد جس نے اپنی گردن ہی کٹوا دی، اپنی جان قربان کر لی، اللہ پوچھیں گے کہ جو میں نے آپ کو زندگی دی تھی کہاں پہ اس سے استعمال کیا؟ وہ کہے گا کہ تیری بارگاہ کے اندر میں نے اپنی جان قربان کر دی۔ تو اللہ پاک کہیں گا میری رضا کے لیے نہیں، بلکہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے، تو لوگوں نے کہہ دیا میرے ہاتھ تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اتنے بڑے بڑے اعمال کرنے والے لوگوں کے اعمال اس لیے رائگاں جائیں گے کہ ان کی نیت جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت کو اچھا کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے۔ آدمی کی نیت یہ ہو کہ میں رب کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔
اس حدیث مبارک میں ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ ہجرت ایک بہت بڑا عمل ہے، اللہ کے لیے آدمی گھر بار چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت ہی اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار ہوگی۔ جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی، کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی، تو اگر کہے کہ میں اللہ کے راستے کا مہاجر ہوں، تو دنیا کی نظر میں شاید ممکن ہو کہ دنیا قبول کر لے، لیکن اللہ پاک نیتوں کو جانتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس حدیث میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔